بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاؤنج میں خوش آمدید. جیلس یعنی حسد پارٹ 3. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ناظرین کو یہ موضوع کتنا پسند آئے گا. جو کالز ہمارے پاس آ رہی ہے، ای میلز آ رہی ہیں، فیس بک پہ ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ وہ موضوع تھا جو عام طور پر کسی اور پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوتا، اور شاید یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا کیونکہ ہر انسان چاہتا ضرور ہے کہ اگر اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ حسد کی بیماری ہے، تو کم سے کم وہ اویئر ہو جائے. اور ہمارا پرپز بھی اس ہیلتھ ٹی وی کے اس پروگرام کا یہی ہے کہ اویئرنیس پیدا کرنا. اویئرنیس پیدا کرنا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. علاج تو بہت بعد میں ہوتا ہے. اور ظاہر ہم بیٹھ کے یہاں 1 گھنٹے کے پروگرام میں جہاں اتنی کالز ہوتی ہیں ہم علاج نہیں کر سکتے. کئی دفعہ ہم مشورہ بھی نہیں دے سکتے، ہم کئی کالز کا جواب بھی نہیں دے پاتے، جبکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جواب دے سکیں. وجہ اس کی ہے نمبر آف کالز. اگر ہم آپ کی کالز نہیں لیتے تو بھی غلط بات ہے، کیونکہ آپ ڈائل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے جو مہینوں سے ڈائل کر رہے ہیں. حسد کے حوالے سے ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اور شاید ہم میں سے کچھ لوگ بھول بھی گئے ہوں کہ پروردگار نے قرآن پاک میں حاسد اور حسد کا ذکر کیا ہے سورہ فلق میں، اور اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حاسد کے حسد سے بچائے. حسد جانتے کتنی بری چیز ہے. حاسد اپنے آپ کو تو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، مگر نہ جانے کتنے انسانی رشتوں کو برباد کرتا ہے، دوسروں کا اعتماد ختم کر دیتا ہے، شیٹرڈ کر دیتا ہے، لوگوں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا، اور اپنے غلط اقدام اور غلط کام کو جسٹیفائی کرتا ہے. حاسد بہت کمزور انسان ہوتا ہے. حاسد اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. حاسد کی نظر چھوٹی ہوتی ہے، کم دیکھتی ہے، دور تک نہیں دیکھتی. بہت ساری خرابیاں ہیں اس حسد میں. آج کوشش کریں گے جو سوالات کل آپ نے ہم سے پوچھے تھے ان کے جوابات ہم آپ کو ڈیفینیٹلی آج دیں گے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، عروج بھی ہوگی، اور پھر سلسلہ شروع کرتے ہیں پارٹ 3 حسد کا. کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ، مزے میں. اور میں اصل میں بہت زیادہ آج بزی تھی کیونکہ مجھے آج آپ لوگوں کا جو لکی ڈرا ہے اسلام آباد کا، ان کے سارے سب کے نام لکھ کے چٹس پہ لکھنا. آپ کے سامنے نام لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لکھا یا ہم نے نام ہی نہیں لکھے، تو آپ کے سامنے ہم نام لکھیں گے، آپ کے سامنے لکی ڈرا نکلے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک لکی ونر آپ میں سے ہی جو ہو، جو 18 تاریخ کو ریکی کی ورکشاپ اسلام آباد میں کرنے آئے، یا پھر 19 تاریخ کو 4 ڈائمینشن کی ورکشاپ کرنا ہے. اور ہمارا 2 دن جیسے پچھلے ہمارے 2 دن جو جیلسی ہے، کیونکہ جیلسی ایک ایسی چیز ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں جیلسی تو ہوتی ہی بری ہے، لیکن اس جیلسی کو ہم کس طرح لیتے ہیں، یا کسی بھی زندگی میں چیز کو ہم کس طرح لیتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھا یا برا بناتا ہے. اسی باتوں پہ ہم نے 2 دن پچھلے ڈسکشن کیا ہے. آج بھی مزید ہم جیلسی پہ ڈسکشن کریں گے، اور اگر کسی میں جیلسی پائی جاتی ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا چاہیے وہ بھی آج ہم ڈاکٹر موئی سے جانیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، آپ جیلسی پہ کچھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا لائیو نمبر شو ہو رہا ہے، اس لائیو نمبر پہ ڈاکٹر موئی سے کال کریں، مجھ سے بھی بات کریں، ان سے بھی بات کریں، اپنی ساری چیزیں شیئر کریں. اور مجھے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں کہ عروج موٹی ہیں. اچھا شکریہ. یہاں پہ تو فون کر کے نہیں بولتے موٹی، اور ہاں میرے فیس بک پہ لکھ رہے ہیں آپ سارے. نہیں کوئی نہیں، آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اچھا جی، آپ بتائیں جیلسی، ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نہیں بولوں گی. کس نے کہا موٹی ہو؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ موٹی از سمتھنگ ڈفرنٹ. دس از چبی، دس از بیبی فیٹ. یہ سر اپنا بچہ تو جیسا اپنا بچہ کالا پیلا نیلا ہرا پیلا جیسا بھی اچھا لگتا ہے. جب آپ کنٹینیوسلی ایک بات کہتی ہو نا تو یو آر کریٹنگ اے ریالٹی. آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں. آئی لو دس ریالٹی، یو نو. بٹ ڈونٹ کریٹ ریالٹی. اسٹاپ سیئنگ دس امیڈیٹلی. اوکے، آئی ول اسٹاپ سیئنگ دیٹ امیڈیٹلی. اچھا، یہ بھی لوگوں کو کہنا کہ جن کو اسلام آباد میں ریکی یا 4 ڈائمینشن کا واؤچر ون کرنا ہے وہ بھی کال کریں. وہ بھی کال کرے. جو ہمارے 18 تاریخ کو ریکی کا ورکشاپ ہے اسلام آباد کے اندر، اور 19 کو 4 ڈائمینشن کا ہے. اور اگر آج اسلام آباد جو جا سکتے ہیں وہ لوگ، اور جو اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پنڈی میں رہتے ہیں وہ ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے انگلیاں اپنے فون پہ رکھیں اور ڈائل کریں نمبر، ٹھک ٹھک ٹھک، جس طرح یا اور ہمشا کرتے ہیں. ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں لینڈ لائن کا فون، تو کریں. ہو سکتا ہے آپ بھی وہ ان لکی ونرز میں سے ایک ہو جو یہ واؤچر جیت سکے. اچھا جی،
مجھے ایک بات ہے, کل ہم لوگوں نے کل بڑے سارے سوال میں نے لکھے تھے سارے, آپ کو پتا ہے, اور آج میں نے ایک کتاب بنائی ہے. کتاب میں نے اسکول میں بنائی ہوتی تو آج میں پتہ نہیں کیا پی ایچ ڈی کر رہی ہوتی, لیکن میں نے آج یہ کتاب LTE بنائی ہے. اچھا, اکرم صاحب جو گجرانوالہ سے تھے, اکرام صاحب یا اکرم صاحب, آئی ڈونٹ نو آئی ایم پروناؤنسنگ اٹ رائٹ اور رانگ, تو ان کا جو ایک سوال رہ گیا تھا, 2 سوال کے تو ان کو جواب دے دی تھی, ہاؤ اٹ افیکٹس مائنڈ اینڈ ہیلتھ, تو وہ ہم نے کل جواب دے دیا. ایک سوال یہ ہے کہ ہاؤ اٹ افیکٹ سوسائٹی, جیلسی, معاشرے پہ کیا اثر دیتی جیلسی؟ دیکھیں, جو حاسد ہوتا ہے نا وہ بیمار شخص ہوتا ہے. صحیح. تو سوسائٹی میں جتنے بیمار ہوں گے, ذہنی طور پہ بیمار ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ سوسائٹی کو بیمار کریں گے. ان کا اخلاق, ان کا عمل, ان کا کردار, ان کے فیصلے متاثر کریں گے سوسائٹی میں. گھر میں ایک حاسد ہے, اس سے تمام لوگ پریشان ہوں گے. گھر والے, وہ گھر والے جن جن سے تعلق رکھیں گے وہ پریشانی آگے فارورڈ کرتے ہیں. صحیح. تو حاسد معاشرہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پورے ملک کو ختم کر دیتا ہے. اچھا. جس طرح ایک لالچی معاشرہ ہو, جس طرح ایک کرپٹ معاشرہ ہو, تو اسی طرح یہ بہت بڑی بیماری ہے نا. اس کو کہتے ہیں کہ حاسد جو ہے, وہ اسٹوری سنا ان کو, وہ ٹاؤن والی جس کے ٹاور تھے, ٹاور آف پیسا, ہاں, اس کے اندر بھی تو حاسد معاشرہ تھا. بالکل حاسد معاشرہ تھا نا. پورا شہر تھا جو حاسد تھا. وہ ہوا یوں تھا کہ ایک شہر میں ایک بڑا خوبصورت ٹاور بنا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک شہر تھا, اس کے ساتھ ہی شہر تھا, سامنے ہی تھا اس کے. تو انہوں نے وہاں حاسد لوگ بڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹاور بنا, تو انہوں نے خود بھی ایک بہت بڑا ٹاور بنایا. اب ان کا ٹاور جو بنا وہ پہلے والے شہر کے ٹاور سے زیادہ اچھا نہیں تھا. تو لوگ پہلے والے ٹاور کو دیکھنے جاتے تھے, اور بڑا اس کو ان کو انوی ہوا, بڑا جیلس ہوتے ہوتے فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جو رات کو جا کے وہ پہلے والے شہر کے ٹاور کو زمین کھودنے لگے تاکہ گر جائے. کئی دن ہو گئے مگر ٹاور گرا نہیں, مگر ٹاور لین کرنا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہو گیا, ٹلٹ ہو گیا. خیر جی, انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا تو کسی وقت گر جائے گا. وہ ٹاور نہیں گرا. ایک دن ایک بچی جو تھی وہ اس ٹاور کے قریب کھیل رہی تھی. کھیلتے کھیلتے اس نے ٹاور پہ اپنا ہاتھ رکھا, تو ایسا لگا جیسے ٹاور جو ہے اس کو گدگدی کر رہا ہے, ٹکلش فیلنگ, گدگدی کر رہا ہے. وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ٹاور ہل رہا ہے, یہ وائبریشن کیوں ہے. بہرحال قصہ شارٹ کر رہا ہوں, بڑا مشہور ہو گیا لوگوں میں کہ ٹاور جو ہے یہ وائبریٹ کرتا ہے. اب انہوں نے دیکھا, اس حاسد شہر والوں نے, کہ یہ ہم نے جو حرکت کی تھی اس ٹاور کو گرانے کی, اوپر سے الٹ ہو گیا. یہ ٹاور لیننگ ٹاور ہو گیا جو گرتا بھی نہیں ہے اور یہ وائبریٹ بھی کرتا ہے, ٹکلش فیلنگ دیتا ہے جب اس کو ٹچ کرے تو. اب انہوں نے کہا ہم اپنے ٹاور کو بھی ایسا کریں گے. تو انہوں نے اپنے ٹاور کو کھودنا شروع کیا. وہ پورا کا پورا ٹاور گر گیا, اور پورا شہر بھی تباہ ہو گیا. پورا شہر بھی تباہ ہو گیا. اور یہ ریئل سٹوری ہے, دنیا جانتی ہے. ٹاور آف پیسا اسے کہتے ہیں, اور یہ لیننگ ٹاور اٹلی میں موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کسی اور کا گھر کیا تو آپ توڑنے کا اپنا گھر ہی توڑ دیا. تو حاسد یہی تو کرتا ہے. حاسد یہی کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں مسز سلمان بات کر رہی ہوں جی, لاہور سے. جی مسز سلمان. جی میں بہت فرسٹ ٹائم آپ سے پروگرام میں میری کال نے کی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی کہیے. میں بہت عرصے سے آپ لوگ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, لیکن کبھی کال نہیں لگی تھی. آج فرسٹ ٹائم ہی لگ گئی میری. چلے دیکھیں کیا لک ہوتی. کبھی آپ بتائیے جیلسی کے بارے میں, کبھی آپ کسی سے جیلس ہوئی یا کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے؟ میں مطلب یہ جس میں زیادہ تر کالرز نے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہم تو جیلس نہیں ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جیلسی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. ٹرو ویری ٹرو. ایکچولی میرا بھی ایک پرابلم ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ماں اپنے بچوں سے تو جیلس نہیں ہو سکتی نا, لیکن میرے ہسبینڈ اگر میرے سے زیادہ میرے بچوں کی کیئر کریں تو میں تم سے بھی جیلس ہو جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے بچوں کی زیادہ کیئر کریں تو مطلب سپوز اگر میں نے ان سے یہ کچھ کہا ہے کہ بھائی میں نے میرے لیے یہ لے آئے یا یہ کر لیں, وہ مجھے نو کر دیں گے, اچھا نہیں یار ابھی دل نہیں کر رہا یا کچھ, اور بچے کچھ کے اور فوراً اٹھ کے چلے جائیں. تو مجھے بہت فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں, بچوں کے لیے بڑا فٹ چلے گئے, کہ شاید کہیں میں اپنے والد کو یاد کرتی ہوں کہ میرے ابو کبھی میری بات رد نہیں کرتے تھے. صحیح بات ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جیلسی ہے یا کوئی میری اپنی فیلنگ ہے, کیا مطلب ہے, مجھے اس کی مطلب اس فیلنگ کی مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ. چلے اس سوال کا جواب ہم فوراً سے ڈاکٹر معیز سے جانتے کیا ہوگا. اور آپ اسلام آباد جا سکتی ہیں. چلیے کالر ڈراپ ہو گئے. $1 ملین کوشچن ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک والد اپنے بچے کے لیے کچھ کر رہا ہے, وائف اگر اس پہ سے کچھ کوئی بھی فیلنگ لا رہی ہے تو کیا وہ جیلسی کی فیلنگ ہے؟ آئی تھنک بیسکلی وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے. اچھا. وہ اٹینشن جو وائف کو دیتے ہیں یا وہ مقام جو وہ سمجھتی ہے کہ میرا ہے ہسبینڈ کے ساتھ, اسے لگتا ہے بعض دفعہ بچے کے لیے باپ وہ کام کر جاتا ہے تو میرے لیے نہیں کرتا, تو شی فیلز اے لیفٹ آؤٹ. دس کوڈ ناٹ بی جیلسی, بٹ یس اے فیلنگ آف انسیکیورٹی آ سکتی ہے,
فیلنگ آف ٹیکن فار گرانٹیڈ آ سکتی ہے, لیفٹ آؤٹ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. تو آئی تھنک جیلسی نہیں ہے. اور انہوں نے ایک جواب بھی دے دیا اس کا کہ جب وہ سوچتی تھی کہ میرے والد میرے لیے وہ کچھ کر سکتے تھے, اس کا مطلب ہے دیکھیں شی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کا اس کے ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے, رائٹ, مگر اس کا بچوں کے ساتھ باپ کا اور اولاد کا رشتہ ہے. اولاد ایکسٹینشن ہوتی ہے آپ کی, یعنی آپ میں سے آگے بڑھتی ہے, رائٹ. وہ جو تعلق ہوتا ہے وہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے. صحیح. میاں بیوی کا تعلق نہ خون کا تعلق ہوتا ہے, رشتہ صرف نکاح کا ہوتا ہے, ایک سماجی بندھن ہے, ایک ریلیجس بندھن ہے, مگر وہ تعلق نہیں ہوتا جو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سعدیہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں. مجھے ڈاکٹر موئز سے بات کرنی تھی. کرو یار, ادھر ہی ہوتے ہیں, وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم سر. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. بہت شکریہ. پہلی دفعہ کسی نے میری تعریف کی, ورنہ روز عروج کی تعریف ہی ہوتی رہتی ہے. اچھا, نہیں عروج بھی اچھی ہیں. اور سر مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں جہاں پہ جاب کرتی ہوں وہاں پہ ایک خاتون ہے, مجھ سے بہت جیلس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ خوبصورت نہیں ہے لیکن جیلسی, اور تو مجھ سے زیادہ سینئر ہے لیکن مجھ سے بہت جیلس ہوتی ہیں. نہ میری ترقی ہونے دیتی ہیں, مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ کہ میں یہ کروں میں وہ نہ کروں. تو اس کا حل بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں. اچھا, تمہیں کیوں لگتا ہے وہ تم سے جیلس ہوتی ہے ایسی؟ اگر میں سوال تم سے پوچھوں تو تھوڑی سی میں اچھی ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور میں کسی سے حسد نہیں کرتی ہوں. اور دوسری بات تمہیں لگتا ہے تم آفس میں تھوڑا زیادہ پاپولر ہو؟ جی پاپولر زیادہ, یعنی کہ لوگ تم سے بات کرنا ہے, تمہارے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جی ہم لوگ ایک ساتھ جاب کرتے ہیں نا پارلر میں, تو ظاہر سے میں ان سے بہت جونیئر ہوں, مجھ سے بہت سینئر ہے. اچھا چلو اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. پرابلم ہے, چلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سعدیہ آپ کی کال کا. ایک منٹ پلیز, ایک منٹ. جی جی کہیے سعدیہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عروج, میں سعدیہ کی بہن سعدیہ بات کر رہی ہوں. مجھے بھی سر موئز سے بات کرنی, مجھے بہت کرے نا سر موئز کو, میں نے باندھ کے تھوڑی رکھا ہے, کرے سے بات. جی جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے نا. بہت شکریہ, چلے اچھا لگتا رہے آپ کو. جی بہت شوق تھا, آج نمبر آپ کا مل گیا. ہم لوگ روز ہر ہفتے ٹرائی کرتے ہیں, آپ کا 3 دن پروگرام آتا ہے نا, 3 دن ٹرائی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کی کراچی میں کلاس بھی لیں گے. آپ لوگ کل جمعرات کو آئے نا تھرسڈے لیکچر میں. چلے کل تو اگر پاسبل نہیں ہو تو لیکن انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اپنا خیال رکھنا دونوں بہنیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہمیشہ. اللہ تم دونوں کو خوشیاں دے. اچھا جی, سعدیہ کا بھی جو سوال ہے کہ جو ان کے ساتھ ورکنگ جیلسی ہوتی ہے نا, ورکنگ جیلسی بہت عموماً پائی جاتی ہے اسکولس کے اندر, کیونکہ ورکنگ جیلسی کا ہم ایک کمپٹیشن جیلسی بھی کہیں گے, اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر, آفیسز کے اندر, ان ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. سو ڈو یو تھنک ورکنگ جیلسی از اے نیگیٹو ہوتا ہی ہے ایسپیکٹ؟ اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے جو دوسرے شخص میں نہیں ہے, یا آپ پاپولر ہیں خوبصورتی کی وجہ سے کسی حوالے سے بھی, تو دوسرے شخص کو اٹینشن نہیں ملتا جو آپ کو ملتا ہے, تو وہ جیلس فیل کرتا ہے. اب اس میں سمپل سا یہ چاہیے کہ جو شخص آپ سے جیلس فیل کرے اس کے ساتھ ایک ریپو بنائے. ریپو کہتے ہیں ایک رشتہ. ہو سکتا ہے انیشلی وہ آپ کو لفٹ نہ دے, ڈسکریج کرے آپ کو, ڈس ریسپیکٹفل ہو آپ کے ساتھ, پش بیک کرے آپ کو, مگر آپ کوشش کر کے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائیں. اور ریلیشن شپ بنانے کے بہت سارے طریقے آنے والے وقتوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریپو کیسے بلڈ اپ کیا جاتا ہے. سیلز کے لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس میں. تو ریپو بلڈ اپ کریں, اس ریپو کی بیسس پہ آپ اس کی دنیا میں چلے جائیں. اس کی دنیا میں جانے کے بعد اسی جیسا بن جائے, اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ جو جیلیسی کا فیکٹر ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ کو سر پہ بٹھانا ہوتا ہے. مثال کچھ اور ہے, میں دینا نہیں چاہتا, جیسے کہتے ہیں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ویسے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس شخص کی اس طرح بہیو کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے, وہ سب سے زیادہ سینئر ہے, وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے, اس سے جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو اینیموسٹی یا جیلیسی کی جو فیلنگ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تاکہ اس کی زندگی بھی بہتر ہو. ان اے وے یو آر ہیلپنگ دیٹ پرسن, کہ وہ بندہ جو ہے وہ اگر جیلسی میں آ کے اپنا بھی جو نقصان کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ اس کو روک سکتے ہیں. اور سیکنڈلی اگر آپ کے اندر جو لوگ ان کو پتا ہے کہ جی سر فار ایگزامپل جو آپ کے ساتھ خاتون کام کرتی ہے, اگر وہ یہ شو دیکھ رہی ہے, یا کچھ ایسے لوگ گھر میں بیٹھ کے اس وقت شو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں آئی ایم اے جیلس پرسن, لیکن ایڈمٹ کرتے ہوئے ان کو بڑا خلتی ہے یہ بات, لیکن انر فیلنگ تو آپ کو پتا ہے, اپنی ذات کو تو آپ جانتے ہیں. تو کسی سے جیلس اور اس کی ٹانگ کھینچنے کی جگہ اپنی اسکلز کو امپروو کریں, اپنے آپ کو اچھا کریں. اللہ نے شکل آپ کو صورت, اللہ میں کوئی ایسی چیز دے ہی نہیں سکتا جو اچھی نہ ہو. آپ کی شکل و صورت بہت اچھی ہے, اور بس اپنی اسکل امپروو کرنے کی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسز رفیق کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں.